السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کو اپنے شہر کراچی کے پرانے وقتوں میں لے کے چلتی ہوں۔ میں اصل میں دیکھیے جب جوانی ہوتی ہے نا تو انسان پھر پرانے وقتوں کو یاد نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جوانی کی ذمہ داریاں اور رکھی ہیں۔ چلیے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو کر لوں، پیش کر دوں، اس کے بعد پھر میں شروع کرتی ہوں۔ کبھی کبھی خیالات کی رو ایسی آتی ہے کہ ایک دم شروع کر دیتی ہوں، پھر مجھے خیال آتا ہے کہ میں نے درود پاک نہیں پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا عنوان ہے کراچی ماضی کے جھروکے سے، جو کچھ بھی کہہ لیجئے، یادوں کے جھروکے سے یا ماضی کے جھروکے سے۔ اب جو میری عمر کے لوگ ہیں، یعنی 70 جو کراس کر گئے ہیں، جو پاکستان بننے کے وقت آئے تھے اور انہوں نے پاکستان کے پرانے کراچی کے، کیونکہ ہم مہاجر جو تھے بیشتر یہاں کے پنجاب کے مہاجر پنجاب ہی میں شفٹ ہوئے، جبکہ ہم یو پی کے جو لوگ تھے اور یو پی کو کہوں گی میں، وہ سب ان کا زیادہ تر عمل دخل کراچی میں رہا۔ میرا تعلق چونکہ حیدرآباد دکن اور لکھنؤ دونوں سے ملا کے تھا، تو میرے والدین نے کراچی کو ہی پریفر کیا اور یہیں آباد ہوئے۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو جب میں اپنے والد کی انگلی پکڑ کے اس شہر کی گلیوں میں نکلی تو میں نے دیکھا ٹرام چلتی تھی۔ کراچی کی اہم ترین سڑکوں پر گھوڑا گاڑیاں چلتی تھیں۔ جو یہاں کے امراء تھے ان کو وہ وکٹوریا یعنی تانگا گاڑی جو بگھی کہلاتی تھی، اس کو آپ بہت ہی اچھا سا وہ کر لیجئے، سجا لیجئے، وہ کہلاتی تھی وکٹوریا۔ بہت خوبصورت ہوتی تھی اور بڑی بھی ہوتی تھی، اور اس میں گھوڑے بھی زیادہ جتے ہوئے ہوتے تھے۔ لیکن اہم ترین جو تھی سواری وہ تھی ٹرام، اور یہ جو اس کا ڈرائیور ہوتا تھا اس کے بیٹھنے کے لیے سیٹ نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ کھڑے ہو کے اس کو آپریٹ کرتا تھا، اور ٹن ٹن کرتی ہوئی وہ دوڑا کرتی تھی سڑکوں پر۔ کراچی کی چوڑی چوڑی سڑکیں جیسے آئی چندری گر روڈ اور گرو مندر کافی یعنی بہترین ذریعہ تھا اندرون شہر کے لیے۔ مالی اعتبار سے بہت مضبوط افراد کے پاس ہی گاڑیاں ہوتی تھیں۔ نہ فون تھا، فون کا تو تصور ہی نہیں تھا کہ فون بھی کوئی بلا ہوتی ہے، اور گاڑیاں بہت کم خال لوگوں کے پاس ہوتی تھیں، 4 گلیوں 5 گلیوں میں سے کسی ایک کے پاس ہوتی تھی۔ بہرحال اب میں آتی ہوں ٹرام کے اوپر۔ تو ہم لوگ جب بڑے ہوئے تھوڑے تو ہمیں ٹرام میں ہی سفر کرنا ہوتا تھا، بسیں تو 1 2 کوئی چل رہی ہوتی تھی۔ اب یہ ٹرام گئی کہاں؟ یہ چھوٹی سی ریل گاڑی نما سفری گاڑی جو تھی، یہ گئی کہاں؟ اتنا بہترین ذریعہ یہ ٹرانسپورٹ کا گیا کہاں؟ ذرا سا دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک طویل ٹریک تھا اس کا، گرو مندر سے شروع ہو کر ٹاور پہ ختم ہوتا تھا، اور اسی ٹریک سے مزید 2 ٹریک نکلتے تھے، ایک کیپری سینما سے سولجر بازار کو جاتا تھا، وہاں سے سیدھا گرو مندر، اور اس طرح ایک ٹریک کینٹ سے سیدھا بندر روڈ پر آ کر ملتا تھا۔ ایم اے جناح روڈ کے عین وسط میں، جہاں آج دونوں سڑکوں کو تقسیم کرنے کے لیے ڈیوائیڈر بنا ہے، وہیں ٹرام کی پٹریاں بچھی تھیں۔ اسی طرح کینٹ اسٹیشن سے امپریس مارکیٹ اور وہاں سے سیدھی ایم اے جناح روڈ تک سڑک کے بیچوں بیچ پٹریاں آتی تھی۔ تو میرے جیسے کراچی کے بزرگ شہری ٹرام کے حوالے سے میں بھی کہوں گی کہ ٹرام اپنے زمانے کی تیز ترین اور پرکشش اور آرام دہ سواری ہوا کرتی تھی، جو شہر کے مرکز سے چلا کرتی تھی، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس کا کوئی سٹاپ نہیں ہوتا تھا۔
جب وہ دیکھتا تھا، ٹرام کا ڈرائیور دیکھتا تھا کہ کوئی مسافر اس پہ چڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے بس اس کے ٹرام اسٹاپ پہ، ٹرام اسٹاپ نہیں ہوتا تھا، وہ پورے راستے، جیسے آج کل کراچی کی منی بسیں ہیں نا، کہ بس وہ ہلکا کر دیتے ہیں، اب لٹکتے پٹکتے جیسے بھی آپ کو سوار ہونا ہے، آپ کو خود سوار ہونا ہے، گرے گرے نہیں تو چڑھ گئے. تو لیکن اس میں ایسا نہیں تھا، کیونکہ وہ کھلی سواری ہوتی تھی، تو اس لیے اس میں آرام سے چڑھ جاتا تھا، اور اتنے آہستہ کر لیتا تھا ٹرام ڈرائیور کہ وہ آرام سے چڑھ جاتا تھا مسافر. اور سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ دیر بھی نہیں لگاتی تھی، کہیں رکتی بھی نہیں تھی، جیسے آج کل کے کراچی میں ایک طریقہ ہے کہ بس اسٹاپ، ہم یعنی مطلوبہ بس اسٹاپ کے پہنچانے سے پہلے کم از کم آدھے گھنٹے، 20 منٹ، 15 منٹ تو مسافروں کو جھکا ہی مارتے ہیں بس والے کھڑے ہو کے. خیر بہرحال یہ تو ایک الگ قصہ ہے. اچھا، اگلے حصے میں کھڑا ہو کر ایک ہاتھ سے گھنٹی بھی بجاتا رہتا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے یہی ٹرام آپریٹر جو تھا، اور دوسرے ہاتھ سے پٹری پر چلنے والوں کو ہٹنے کا اشارہ بھی کرتا رہتا تھا، اور دن بھر یہی سلسلہ جاری رہتا تھا. سن 1975 تک ٹرام چلتی رہی، اس کا کرایہ 10 پیسے تھا، اور کوچز اور بسوں کا نام نہیں تھا، تو اکثر لوگ ٹرام سے ہی سفر کرتے تھے. بزرگ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں کراچی بہت مختصر اور بہت پرامن ہوا کرتا تھا. جو اولڈ ایریا، سٹی، لالو کھیت، سوک سینٹر کے قریب قریب، پیر کالونی سے آگے کچھ نہیں تھا. لالو کھیت 10 نمبر سے آگے کوئی آبادی نہیں تھی. شہر سے 12 میل دور یونیورسٹی، اور یونیورسٹی جانے کے لیے 40 فٹ کی کچی سڑک تھی، جس پر نہ لائٹ تھی نہ اسے پکا کیا گیا تھا. قریبی تمام علاقے ویران تھے، جبکہ طالب علم عمومی طور سے یونیورسٹی ٹانگوں پہ جایا کرتے تھے. اب پھر ڈبل ڈیکر بسیں آ گئیں، بگیاں اور ٹانگے آ گئے، کافی تعداد میں آ گئے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ کراچی کے ٹرانسپورٹ پر کچھ ایسی قوتیں قابض ہوئیں جنہوں نے منی بسیں خریدیں اور نو آموز ڈرائیوروں کو دے دیں. اور پھر نو آموز ڈرائیوروں نے جو کیا وہ سب گزشتہ برسوں میں آپ لوگوں کے سامنے ہے. ابھی بھی اخبارات میں، نیٹ پر آتا رہتا ہے. ابھی بھی کل پرسوں بھی آئے ہیں 2 خبریں کہ 2 منی بسوں کی ریس سے ایک مسافر جاں بحق ہوا، ایک بچہ جاں بحق ہوا 1 سال کا. یہ تو خیر کراچی کا ایک وہ ہے، ان کو تو 7 خون معاف ہے نا، کہہ دیا جاتا ہے نا، اب جو تم چاہو کرو، 7 خون معاف ہے، پیسہ چاہیے ہمیں. خیر بہرحال اب میں بتاتی ہوں کہ اس زمانے کا کراچی کیسا تھا. اس زمانے میں کراچی کی سڑکیں دھلا کرتی تھیں صبح صبح، اور گھوڑوں کے لیے جگہ جگہ شہر میں پیاؤ تھے، اس میں پانی حکومت کی جانب سے ٹھنڈا میٹھا پانی بھرا جاتا تھا، اور صبح 6 بجے سڑکوں کی دھلائی کا کام مکمل کر لیا جاتا تھا. آج اس کراچی کی جم غفیر آبادی میں سب کچھ درہم برہم ہو چکا ہے، اور ہم کراچی والے اب زیادہ تر لوگ ہمارے خاندان کے، میں خود دیکھیے کہ آئے ہوئے مجھے 16 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 20 سال ہو گئے ہیں، میرے اپنے بیٹے کو میرا خیال ہے شاید 24-25 سال ہو گئے، یا شاید اس سے بھی زیادہ. تو کراچی کے بیشتر آبادی مہاجروں کی تو وہاں سے مائیگریٹ ہی کر رہی ہے. یہ مہاجروں کی دوسری ہجرت ہے. جو کچھ بھی امیگریشن کہا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہجرت ہے، کیونکہ اب وطن عزیز کے حالات، بالخصوص کراچی کے، جو جس طریقے سے، کیا کہوں، برا کہوں یا بھلا کہوں، اللہ کے اوپر چھوڑتی ہوں، جو جس کا کام ہے وہ جانے. میرا کام تو بس دعا کرنا ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتی ہوں کراچی کے کسی قصے کے ساتھ انشاءاللہ. خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.